الرحمن علم القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے قرآن اور حدیث کو نازل فرمایا. ان دو مصادر میں، ان دونوں کتابوں میں ہر طرح کی ہدایت، رہنمائی موجود ہے. بالخصوص دین کی تمام باتیں، تمام امور ان دو مصادر میں بہت ہی واضح انداز میں موجود ہے. ان دو مصادر کے علاوہ ہمیں کہیں کسی اور مصدر کی طرف، کسی اور دین کی طرف، کسی اور مذہب کی طرف جھانکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. محترم حاضرین، آپ دنیا کا جائزہ لیجئے، آپ سوچئے، تھوڑا سا غور کیجئے. اس دنیا میں مختلف ملکوں میں، مختلف جگہوں پر انسان آباد ہے. افریقہ میں، امریکہ میں، آسیہ میں اور دیگر مقامات پر لوگ آباد ہیں. ان لوگوں میں آپ غور کیجئے کہ یہ لوگ کس دھرم کو مانتے ہیں، کس دین کو مانتے ہیں، اور انہیں کس دین کو ماننا چاہیے. پوری دنیا کا جائزہ لیجئے، اور آج کل وسائل مہیا ہیں. ٹی وی پر آپ ایک دنیا سے دوسری دنیا کے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. موبائل میں یہ سب سہولت موجود ہے. آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے دین، پسندیدہ دین کو ماننے والے ہیں.
کتنے لوگ ہیں, کتنے پرسنٹ ہیں؟ کافروں کی تعداد, اللہ اس کے رسول کو نہ ماننے والوں کی تعداد, قرآن کو جھٹلانے والوں کی تعداد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والوں کی تعداد زیادہ ہے, بہت زیادہ. اور وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں, قرآن و حدیث پر ایمان لاتے ہیں, ان کی تعداد بہت ہی کم ہے. گویا کہ ایک بڑی دنیا جہالت کی زندگی گزار رہی ہے, ایک بڑی دنیا تاریکی میں جی رہی ہے, ایک بہت بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالی سے غافل ہے. وہ اپنی من پسندیدہ زندگی گزار رہے ہیں. اس سے مطلب نہیں کہ اللہ کیا کہتا ہے, رسول کیا فرماتے ہیں, دین اسلام کیا کہتا ہے, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. گویا اس دور میں اللہ کی طرف, اللہ کے دین کی طرف, اللہ کی توحید کی طرف, اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کی بہت زیادہ ضرورت. آپ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی, جب رسول بن کر آپ آئے, تو لوگوں کی زندگی آس پاس کیسی تھی؟ مکہ میں لوگ بتوں کی عبادت کرنے والے, مدینہ میں لوگ بتوں کی عبادت کرنے والے. مدینہ میں کچھ قبائل یہودی آباد ضرور تھے, لیکن ان کے یہاں بھی انحراف, ان کے یہاں بھی کفر اور شرک پایا جاتا تھا. گویا لا الہ الا اللہ کہنے والے, صرف اللہ کی عبادت کرنے والوں کی تعداد بالکل ہی نہیں تھی. فطرت پر چند ایک لوگ باقی تھے, بہت چند ایک لوگ باقی تھے جو کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے, بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے, نہ اللہ کی عبادت صحیح ڈھنگ سے کرتے تھے. جبکہ فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے, اللہ رب العالمین ہی رازق ہے, اللہ رب العالمین ہی مارنے والا ہے, اللہ رب العالمین ہی زندہ کرنے والا ہے, اللہ رب العالمین ہی حساب و کتاب لینے والا ہے. اس کے ان تمام لوگ اس بات کو تسلیم کرتے, اس کے باوجود وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالی نے اس دین کو اتارا, رسولوں کو بھیجا, اور اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے ذریعے کی طرف بلایا گیا. آپ قرآن پڑھیے, قرآن دیکھیے, قرآن میں توحید الوہیت کی طرف کیسے کیسے اسلوب میں لوگوں کو بلایا گیا, کیسے عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا گیا ہے, کس منہج کے تحت لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا گیا ہے. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے, اس لیے کہ الحاد, کفر و شرک ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے, آس پاس ہے, آنکھوں سے ہم روز دیکھتے ہیں, بلکہ دن میں بار بار دیکھتے ہیں. ایسی صورتحال میں ہمیں توحید کی طرف لوگوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو کیسے بلانا ہے, قرآن مجید اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا, ایک منہج بتاتا, اسلوب بتاتا. محترم حاضرین, عبادت کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دیا ہے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اے لوگو اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ.
یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، کوئی بشر حکم نہیں دے رہا، کوئی انسان حکم نہیں دے رہا، کوئی مہاجن اور سیٹھ حکم نہیں دے رہا، یہ حکم اس کی طرف سے ہے جو خالق کائنات ہے، جو اللہ آسمان کا زمین کا ہمارا خالق ہے، اس اللہ کی طرف سے حکم ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بات، صرف اللہ کی بات۔ ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرنی، ہم سے یہی مطلوب ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے پہلا امر جو قرآن مجید میں دوسری سورت میں آیا وہ یہی تھا، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت، یہ پہلا منہج، امر، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اس بات کا حکم دیتا ہے جس میں انسان کی بھلائی ہے، انسان کی مصلحت ہے، اور توحید اللہ کی عبادت کرنا انسان کی سب سے بڑی مصلحت ہے، سب سے بڑا فائدہ انسان کا یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے۔ کوئی کہہ سکتا ہے ہمارے مال روپے دولت سے بھی زیادہ اس میں فائدہ ہے، یقیناً ہر چیز سے، ہر شے سے اس میں فائدہ ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس لیے کہ اسی کلمہ کی بنا پر نجات ہے، اسی کلمہ کی بنا پر کامیابی ہے، اسی کلمہ کی بنا پر لوگوں میں تفریق کی جائے گی، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا۔ آپ دنیا میں جس طرح چاہیں جی لیں، جتنے مال و دولت والے چاہیں ہو جائیں، لیکن انجام دیکھیں کہ انجام کس بنا پر ہے؟ توحید کی بنا پر ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ رسول کتنے آئے؟ کوئی گنتی نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے رسول آئے، کتنے پیغمبر آئے، لیکن جب سے دنیا آباد ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے، نوح علیہ السلام سے لے کر کے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے، یعقوب علیہ السلام سے لے کر کے، یوسف علیہ السلام سے لے کر کے، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سبوں نے صرف لا الہ الا اللہ، توحید الوہیت کی دعوت دی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر قوم میں، ہر ملت میں ہم نے رسول بھیجا، اللہ کہہ رہا، کیا کہہ کر کے بھیجا؟ کہ جاؤ کہنا لوگوں سے اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں۔ تو رسول بھیجے گئے، ہم ہی میں سے، ہم انسانوں ہی میں سے، کوئی فرشتہ نہیں، ہم ہی میں سے، جس کو ہم جانتے ہیں، جس کی صداقت پر، امانت پر ہم یقین رکھتے تھے، ہم انسان یقین رکھتے تھے، ہم ہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو چنا تاکہ ہم تک اللہ کی باتوں کو پہنچا سکے۔ اللہ کی باتوں کو رسولوں نے ہم تک پہنچا دیا۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں، بازاروں میں، قبائل کے سرداروں کے پاس جا جا کر کے صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، کہو، اس بات کا اعتراف کرو، اقرار کرو
تفلح، کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ تمام رسولوں کا، تمام پیغمبروں کا یہ طریقہ رہا کہ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں سے، ہمیں بھی اپنے گھر والوں سے، ہمیں بھی اپنے نوجوانوں سے، ہمیں بھی اپنے معاشرے کے لوگوں سے یہی کہنا ہے، آئیے اللہ کی عبادت کے لیے، آئیے اللہ کی عبادت کے لیے، صرف اللہ کی عبادت کیجئے اور کسی کی عبادت نہیں کیجئے۔ اسی لیے اللہ نے کہا، خبر دیا، بتایا آپ کو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو، جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ خبر دے رہا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا خبر دے رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس کے سامنے سر جھکا رہے ہو، کس سے مانگ رہے ہو؟ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں اللہ ہوں، مجھ سے مانگو، میں اللہ ہوں، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں، مجھ سے طلب کرو اپنی ضرورتوں کو۔ یہ چیز، توحید کی دعوت، توحید الوہیت کی دعوت، توحید عبادت کی دعوت، یہ تمام رسولوں کا مشن رہا، اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان و جنات کو پیدا فرمایا۔ محترم حاضرین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو یاد دلایا، لوگوں سے پوچھا، بتاؤ آسمان کا خالق کون ہے، زمین کا خالق کون ہے، سورج اور چاند کا خالق کون ہے، سمندر کا خالق کون ہے، بارش کون برساتا ہے، انسانوں کو کون مارتا ہے، کون زندہ کرتا ہے؟ سبوں نے یہ اقرار کیا، اللہ، یہ سب کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو وہ ذات جو ان تمام چیزوں پر قادر ہے، کیا اس کے علاوہ اور کوئی ہستی ہو سکتی ہے جو عبادت کے لائق ہو؟ خود سوچو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں گے کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کہیں گے اللہ کا۔ تو جب یہ مانتے ہو بندے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے اور ساری نعمتوں سے وہ تمہیں نواز رہا ہے، اس کے باوجود تم غیروں کی عبادت کرتے ہو، غیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہو، غیروں سے اپنی مراد مانگتے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے نا، کہ جس نے آپ کو کام دیا اس کا کام نہ کر کے کسی اور کا کام کر رہے۔ آپ نے جس کو کام دیا، جس نے کام پہ بلایا، آپ اس کا کام نہ کر کے کسی اور کا کام کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ نے آپ کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، آپ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہوئی۔ جب تم مانتے ہو کہ اللہ خالق و رازق ہے، پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ محترم حاضرین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسماء اور صفات کے ذریعے لوگوں کو بتایا۔ اللہ کے کچھ اسماء ہیں، کچھ صفات ہیں۔ اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، محیی ہے، ممیت ہے، حی ہے، قیوم ہے۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہر رات نازل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، غیب کا علم رکھتا ہے۔ تو وہ اللہ جو ان صفات سے متصف ہے، کیا ان کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرو گے؟
کیا ان کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہیں؟ تم سورج کی عبادت کرتے ہو، چاند کی عبادت کرتے ہو، کبھی بتوں کی عبادت کرتے ہو، کبھی آگ کی عبادت کرتے ہو، پتہ نہیں کبھی کس کس کی عبادت کرتے ہو، ان کے اندر یہ صفتیں ڈھونڈو. کیا وہ سن سکتے ہیں؟ کیا وہ بات کر سکتے ہیں؟ کیا وہ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ روزی دے سکتے ہیں؟ اللہ کی ان صفات کو ان کے اندر ڈھونڈو. اللہ تو ان صفتوں سے متصف ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی عبادت کیسے کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں جو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ وہ تو عاجز ہیں، بے بس ہیں، وہ خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ دوسروں کو کیا فائدہ کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان، آپ ایسے چیز کی کیسے بات کرتے ہیں؟ نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے آپ کو کچھ بھی، کیسے آپ اس کی بات کرتے؟ تو یہ تو حماقت ہوئی نا، یہ تو بیوقوفی ہوئی کہ جو نفع نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس سے آپ امید رکھ رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا. کیسے امید پال سکتے ہیں آپ؟ جو روزی نہیں دے سکتا، جو حساب و کتاب نہیں لے سکتا، پھر کیسے آپ اس کی بات کر سکتے ہیں؟ تو یہ معبودان باطلہ عاجز ہیں، بے بس ہیں، کسی طرح سے بھی عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتے. وہ اللہ مستحق عبادت ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر فرمایا کہ آپ انجام دیکھو، انجام جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے جنت ہے. لیکن جو ایمان نہیں لاتے، نیک عمل نہیں کرتے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، نار جہنم ہے. تو اس انجام پر کبھی غور کیا کہ نہیں کیا کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کر کے ہم اپنا ٹھکانہ کہاں بنا رہے؟ جہنم. وہ جہنم جس کی ایک چنگاری کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، پھر ہم ایسے لوگوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ محترم سامعین، اس طرح آپ اگر غور کریں قرآن مجید کے اندر تو متعدد اسالیب، متعدد منہج ملے گا. قرآن کے اندر علم ہی علم ہے، یہ سرچشمہ ہے ہر خیر کا، ہر بھلائی کا، ہر نیکی کا. اس لیے ہمیں قرآن سے تعلق جوڑ کر کے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور ہر طرح کے شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہیے. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے. سورج کے لیے عبادت کے لیے نہیں، نہ چاند کی عبادت کے لیے، نہ ستاروں کی عبادت کے لیے، نہ آگ کی عبادت کے لیے، نہ بتوں کی عبادت کے لیے، نہ کسی فرشتے کی عبادت کے لیے، نہ کسی بزرگ کی عبادت کے لیے، نہ کسی پیر کی عبادت کے لیے.
کسی بھی شے، کسی بھی ذات، کسی بھی ہستی کی عبادت اللہ کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ آج کل لوگوں نے کیا تماشا بنا رکھا، کوئی کسی پیر کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس کی ہر بات مانتا، کوئی قبروں سے تعلق جوڑ رکھا ہے، وہاں عاجزی بے بسی کے ساتھ بیٹھے اس سے لو لگائے رہتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے عاجز بے بس ہیں، کبھی بھی کسی بھی صورت میں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ نجات دلا سکتے، کچھ بھی شفاعت کے بھی قابل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سفارش کریں گے اللہ رب العالمین کے پاس، نہیں، شفاعت یہ اللہ رب العالمین کا حق، قل للہ الشفاعت جمیعا، سفارش کرنا اللہ ہی کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، اور جس کے حق میں اجازت دے گا وہی اسی کے حق میں سفارش کی جائے گی۔ پھر آپ اس قبر والے سے کیسے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا؟ اور کیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سفارش کی اجازت دے گا قیامت کے دن؟ غیب کا علم کیسے آپ کو پتا؟ تو اللہ سے تعلق جوڑیے، اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ سے تعلق جوڑ کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیجیے، اور غیر اللہ کا انکار کیجیے، اسے ٹھکرائیے، اور یہ یقین رکھیے کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ محترم حاضرین، آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو ہم ضرور بھی ضرور کسی اور نہ کسی کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، اپنی خواہشات کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، اپنے شہوات کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، شیطان کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ کسی نہ کسی کی تم عبادت کر رہے ہو، سمجھ لو اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو تو اپنے نفس کے غلام ہو، یا اپنی شہوت کے غلام ہو، یا اپنی خواہشات کے غلام ہو، یا شیطان کی عبادت کر رہے ہو، کسی نہ کسی کی تم عبادت کر رہے ہو، اور یہ چیزیں تمہیں کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے کمر کس لو، عزم کر لو، پختہ ارادہ کر لو، اور اس کے سامنے کسی کو بھی کوئی اہمیت نہ دو، چاہے وہ کتنی بڑی ہستی ہو، رسول ہی کیوں نہ ہو، فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آئیے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی خاطر اللہ اس کے رسول کا حکم مانیے، چاہے وہ آپ گھر میں ہو، چاہے وہ آپ تجارت کر رہے ہوں، چاہے وہ آپ دنیا میں کسی جگہ پر آپ ہوں، ہر جگہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے عورتوں کو، اور تمام انسانوں کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی طرف بلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب وفات ہو تو اسلام پر وفات ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.